نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعذرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر۔ تو رسول کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین لے کر آئے، اور دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل ہوا تو امت محمدیہ پر ہوا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام آئے، لیکن تمام انبیاء اکرام پر تھوڑا تھوڑا دین نازل کیا، کچھ حصہ دین کا، لیکن ہم امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام کا تمام دین مکمل کر لیا۔ اب کوئی دین اللہ کے بنی، اب جتنا دین آنا تھا، دین حقیقت میں کیا ہے؟ ہم سمجھ دین بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقیقت میں یہ دین میں شامل ہے، لیکن دین یہ نہیں ہے۔ ہم بارہا یہ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دین کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کا منشا ہے۔ کیا ہے منشا؟ وہ جاننا ہے ہمارے کو، وہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے دنیا میں، لیکن ہم وہ جان رہے نہیں۔ دنیا کے ہر چیزیں جان رہے ہیں ہم نہیں، دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا منشا کیا ہے ہم کو پیدا کرنے کا، وہی ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جو منشا کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، جاتے خبر میں وہی منشا پوچھ رہا تیرا دین کیا ہے نہیں۔ اب ہم پورے علوم حاصل کر کے جا رہے ہیں یہاں پہ نہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ہر عمل کے مسائل معلوم کریں، لیکن دین ہے کیا وہ معلوم نہیں کر رہے، اور یہ دین ہے سمجھ رہے پر نہیں، یہ دین نہیں ہے نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین حقیقت میں اللہ کا منشا ہے، وہ کیا ہے معلوم کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجایا، یعنی تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم دین حق دے کر بھیجائے تاکہ دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنے دین بنا لیے نا ادیان، وہ تمام ادیان یعنی تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ چاہے اس سے لیے مشرکین کو کراہیت لگے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور یہ ادیان پر جب غالب آتا ہے دین تو مشرکین کو کراہیت ہوتی ہے، تو ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تم کو ایک ایسی بہترین تجارت بتلا دوں؟ جو تجارت اللہ تعالیٰ بتا رہا وہ کون سی تجارت ہے؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، پر اللہ تعالیٰ کیا میں تم کو ایک یعنی وہ تجارت بتلا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ نہیں، دردناک عذاب سے بچائے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس میں جہاد کرنا۔ جہاد یعنی کوششیں کرنا، کوشش کرنا۔ اب یہ جو ہمارا 1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہے یہ کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے دین پر کوشش کر رہے ہیں ہم، اس کا منشا سمجھنے کی، اس کے لیے جہاد کریں ہم۔ کیا جہاد کریں؟ نہیں، کیا جہاد کریں ہم؟ اپنے کام چھوڑ کے آئے، کس کی خاطر آئے؟ اللہ کی خاطر آئے۔ یہ جہاد ہے، یہ دردناک عذاب سے بچانے کا سبب رہے گا یہ 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ سبحانہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ 1.5 گھنٹے کے جیسو صدقے میں ہم کو آخرت میں یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ سبحانہ اللہ۔ کیوں؟
ہم اللہ کا منشا پورا کرنے بیٹھے یہاں پہ. اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا؟ اب تک کہ ہم دن بھر جو کام کرے، گئے ہفتے سے لے کے آج تک جو کام کرے ہم اپنے پرسنل کام کرے اپن، لیکن یہ 1.5 گھنٹہ اپنا پرسنل کام کے لیے نہیں رکھے ہم. یہ 1.5 گھنٹہ ہم اللہ اس کے رسول کے ہاتھ سے دے دیے ہم. تو اللہ تعالیٰ یہ 1.5 گھنٹہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بنی گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل. کیوں ہم یہاں بیٹھے کس لیے؟ کہ ہم کو پیدا کرنے کا منشا کیا ہے اللہ کے پاس، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کرا وہ جاننے کے لیے بیٹھے. اور ہم منشا اللہ تعالیٰ ہم امت محمدیہ پر مکمل کرا. تمام امتوں پر کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا دن بھی جایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. یہ آیت پچھلے کوئی انبیاء کرام پر کوئی کتابوں میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی. یہ اگر نازل ہوئی ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید میں نازل ہوئی یہ آیت، اور ہم امت محمدیہ کے اوپر یہ آیت. یہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہماری تمام نعمتیں ہم نے تم پر مکمل کر دی. ختم، اب نعمت اب کوئی باقی نہیں ہے. نعمت جو بھی ہے دینی ہے، وہ دین حاصل کرنا ہے ہمارے کو نے. وہ دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر جمع فرمایا. تو اور یہ دین جو ہے نا اللہ اس کے رسول کا ہے، نہیں اللہ اس کے رسول کا دین ہے. اب سمجھنا بھی ہم کو اللہ اس کے رسول سے ہی ہے ہم کو، لیکن ہم کو فرصت نہیں ہے آج. نہیں، ہم کو یہ کام کے لیے فرصت نہیں ہے ہم کو. ہمارا جو اللہ کا جو منشا ہے ہم کو پیدا کرنے کا، کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ اس کا منشا پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ دین اسلام کو پسند کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اب یہ جو اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا جو منشا ہے وہ منشا پورا کرنا. نہیں، کیا ہے ہمارا مقصد؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم کو پیدا اللہ تعالیٰ کیوں کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا؟ اکثر ہم ایک آیت پڑھتے، ہر فرقے والے ایک آیت پڑھتے انسان کا مقصد حیات کی خاطر، انسان کے مقصد حیات کے لیے یہ آیت پڑھتے، اور بے شک وہی مقصد حیات ہے ہمارا، لیکن کچھ سمجھ رہے نہیں ہم کیا ہے مقصد حیات انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں پر ہمارا مقصد حیات بتا رہا اللہ تعالیٰ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہاں پر اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کون ہیں؟ مفسرین کے سردار ہیں آپ، صحابی رسول ہیں آپ. آپ ہی کی تفسیر پہ تمام مفسرین تفسیر کرتے ہیں اپنی. کون ہے یہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی لیعرفون کے لکھتے ہیں. لیعرفون یعنی اللہ کی پہچان عبادت ہے، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا عبادت ہے. ہم کیا سمجھے عبادت بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہیں خیر خیرات، یہ عبادت سمجھ رہے. نہیں، یہ عبادت نہیں ہے. نہیں، کیا ہے عبادت؟ لیعبدون کے معنی کیا فرمائے؟ لیعرفون، اللہ کی پہچان، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، تب عبادت کر سکتے. نہیں تو عبادت کر ہی نہیں سکتے ہم. نہیں، عبادت کس کی ہوتی؟ حاجت روا کی ہوتی عبادت. عبادت کس کی کرنا ہے؟ حاجت روا کی. ہم کو معلوم ہے اللہ ہمارا حاجت روا ہے، سو ہم کو یقین ہے اللہ ہماری حاجت پوری کر رہا بول کے خالی حلق تک ہے، خالی زبان سے بولے بے شک میرا اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، لیکن دل میں یقین نہیں ہے. دیکھ لینا ہم اپنے اپنے قلب میں نظر ڈال کے دیکھنا کہ میرے قلب میں کیا چل رہا، یقین کتنا ہے میرے اندر اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے. نہیں ہے، یقین تو نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جس کو یہ نہیں جو بول رہے ہیں کہ اللہ میرا حاجت روا ہے اور اس کا یقین ہمارے دل میں نہیں ہے. وہ یقین پیدا ہونا ہے. کب پیدا ہوگا؟ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا کہ اللہ کیسا حاجت پوری کر رہا. دکھ رہا تو نہیں کہیں پہ اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے، نہیں. ہر جگہ مخلوق سے حاجت پوری نظر آ رہی ہے ہمارے کو. ہماری اتنی بھی حاجتیں ہے بظاہر تو مخلوق سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ہمارے کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما کہ میں تمہارا حاجت روا ہوں. تو یہ ہے، تو یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے، یہ ہم کو جاننا ہے. یہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے. اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سے وعدہ بھی لیا تمام روحوں کو جمع کر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم تماموں نے گواہی دی وہاں پہ، قالوا بلا شہیدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہاں پر گواہی دینا قابل قبول نہیں ہے. جاؤ دنیا میں جا کے میری ربوبیت دیکھو، میں کیسا پال رہا ہوں، وہاں پہ کیسا پال رہا ہوں، میری ربوبیت دیکھو. دیکھ کے گواہی دے کے آؤ پھر میرے پاس. دیکھ کر گواہی دے کر آؤ میرے وہاں پر. دیکھو، دیکھ کے گواہی دیو. پھر جب خبر میں آئیں گے نا،
خبر میں آئیں گے نا تو میں تم سے پوچھوں گا من ربو کا، جب بولو میرے کو تم میں کیسا رب ہوں، نہیں جب پوچھوں گا میں پوچھوں گا جب تم خبر میں آتے، اس واسطے جاتے پہلے کیا ہے 3 سوالات ہے، یہ 3 سوالات کی تیاری کرنا ہے ہمارے یہاں پر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ خبر کی تیاری چھوڑ کے حشر کی تیاری میں لگے ہوئے. ہم کو جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھیجا، کیا بھیجا؟ دین دے کر بھیجا. نہیں وہ دین کو سمجھیں گے تو رب کو سمجھیں گے اور رسول کو سمجھیں گے اور ہماری حقیقت سمجھیں گے. علم دین سے ہماری حقیقت بھی معلوم ہونا، رب کی حقیقت بھی معلوم ہونا، رسول کی حقیقت بھی معلوم ہونا. کیونکہ خبر میں ہم ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارے رسول ہے. تینوں کا ذکر ہو رہا وہاں پر، صرف اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف رسول کا ذکر نہیں ہو رہا، ساتھ میں ہمارا بھی ذکر ہو رہا وہاں پر. نہیں خبر میں ہمارا بھی ذکر ہو رہا. کیا ذکر ہو رہا ہمارا؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. ہمارا ذکر ہو رہا وہاں پہ تیرا دین کیا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ہمارا بھی ذکر ہو رہا، رب کا بھی ذکر ہو رہا. نہیں من نبیوں کا، ہمارا بھی ذکر ہو رہا، نبی کا بھی ذکر ہو رہا. تو یہ تینوں کا علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو. ہماری حقیقت جاننا ہے، رب کی حقیقت جاننا ہے، رسول کی حقیقت جاننا ہے. جو یہ جان لیا اپنی حقیقت، رب کی حقیقت، رسول کی حقیقت جو جانا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا. جو جانا وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتا. جو جانا کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑتا. جو جانا کبھی حج نہیں چھوڑتا. یہ پورے ارکان پہ عمل کریں گا انہیں جانا سوالا. اور یہ ارکان، یہ جان کر عمل کرنے کا نام دین ہے. جو یہ جان کر عمل کر لیں گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ عمل قابل قبول ہے. ہم اپنی حقیقت کو نہیں جان رہے، نہ رب کو جان رہے، نہ رسول کو جان رہے ہیں. بس خالی نمازوں میں لگے ہوئے، روزوں میں لگے ہوئے، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال، شبینے، کیا کیا بس اعمال پہ لگے ہوئے. ہمارے دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ طلب منفیت سے دفع موذرت بہتر ہے. طلب منفیت سے دفع موذرت بہتر ہے. یعنی زیادہ نیکیاں کمانے سے بہتر ہے کہ گناہوں سے بچ جانا. زیادہ منافع حاصل کرنے سے نہیں، اچھا ہے کہ نقصان سے بچ جانا. نہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا؟ گناہوں سے نہیں بچ رہے. مثال کے طور پر ایک گھڑا ہے، اس کو نل کے نیچے رکھ دو ہم، اور وہ گھڑے میں سوراخ ہیں، تو گھڑا بھرتا نہیں بھرتا. ہم نل کا پریشر بڑھانے جا رہے ہیں، کتنا بھی پریشر بڑھا لو نیچے سے گھڑا خالی ہوتے رہتا. نہیں نیچے سے گھڑا خالی ہوتے رہتا. تو وہ سوراخوں کو بند کرنا نہیں، جہاں سے نقصان ہو رہا ہے نا، وہ نقصان کے ذرائع کو بند کرنا پہلے. تو جو فائدہ آتا وہ ہماری پاکٹ میں رہتا، نہیں ہمارے نام عمل میں جمع آتا ہو. نہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں. ہم گناہوں سے نہیں بچ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خالی نیکیاں حاصل کرنے جا رہے ہیں. یہ کرے تو اتنی نیکی، وہ کرے تو اتنی نیکی. نہیں نیکی نہیں، نیکی تو اللہ دیتا ہی دیتا. نیکی کیا ہے؟ گیٹ 1 بائی 1 فری کا حساب ہے کرکٹ نیکی کا. نہیں نماز پڑھے تو جنت ملتی، یہ بائی 1 گیٹ 1 فری میں جنت ہے. یہ نماز جنت کے لیے پڑھنے میں تو اللہ جنت بھی نہیں دیتا. نماز اللہ کی ہوتی، اللہ کے لیے پڑھنا ہے. دکان پہ جا رہے ہیں ہم، جہاں پر آفر لگتا بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک سوٹ لیا تو ایک سوٹ فری. نہیں ایک کرتا لیا تو ایک کرتا فری، آفر لگا. جا کے ہم بولے اس کو بھائی وہ فری کا کرتا دے دے میرے کو، میں خریدتا ہوں تو نہیں بولتا. کیا بولتا ہوں بازو جاؤ بولتا ہوں. نہیں جو خریدے تو ایک فری دیتا ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ خریدنا، وہ خریدنا مقصد ہے. تو انہیں ساتھ میں کیا کرتا؟ وہ فری کا جو سو گفٹ دیتا، فری کا جو سو کرتا ہے، سوٹ جو بھی ہے، وہ فری کا آئٹم اس کے ساتھ دیتا انہیں. تو نماز پڑھے تو جنت جو میری نا، یہ گیٹ 1 فری ہے. نماز پڑھے تو اللہ کی طرف سے انعام ہے جنت، لیکن نماز جنت کے لیے پڑھنا نہیں ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہاتھ میں مشال ہے، ایک ہاتھ میں یعنی پانی کا لوٹا ہے، لے کے جلالی کیفیت سے جا رہی، جلالی کیفیت سے جا رہی. تو لوگ دیکھے یہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں جا رہی ہے. پوچھے آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ مشال سے جنت کو آگ لگا دیتی ہوں اور یہ پانی سے دوزخ کو بجھا دیتی ہوں. ہاں نہیں، ایک مشال سے جنت کو آگ لگ جاتی، ایک پانی کے لوٹے سے دوزخ کی آگ بجھا دیتے. آپ اتنے جلال سے نکلے آپ. تو فرمایا ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرماتی ہے کہ لوگ جو ہے نا
یعنی جنت کی ہوس میں عبادت کر رہی، دوزخ کے ڈر کو عبادت کر رہی. ہاں، جنت کے ہوس میں، جنت کی خواہش میں عبادت کر رہی، نماز پڑھے، روزے رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہی، اور دوزخ کے خوف سے دیکھو نماز پڑھ رہی، گناہوں سے بچ رہی. نہیں تو میں یہ مشال سے جنت کو جلا دیتی ہوں اور یہ پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دیتی ہوں. اب کس کا سے جلت ہے؟ حقیقت میں نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے. نہیں، جنت گیٹ 1 فری میں ہے. نہیں، ہم کیا کریں، جنت دے دے اللہ، جنت دے دے اللہ، کہاں سے دے دیں گا جنت؟ نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے تو وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہم کو یہ محفلوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے نا ہم پر فرض، یعنی ہم پر مکمل ہوا، اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے پاس ہے اس کی قدر. دین کی قدر یہودیوں کے پاس ہے، ہم مسلمان کے پاس نہیں ہے. وہ کیسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ راستے سے گزرتے رہتے، آپ کی ملاقات ایک یہودی سے ہوتی، تو یہودی بولتا، یا امیر المومنین، آپ کی قرآن میں ایک آیت ہے جو اگر ہماری کتاب میں اگر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. نہیں، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی پڑھ کے سناتا، ہم کو ہماری آیت پڑھ کے سنا رہا نا یہودی، تو ان کا نہیں تھی قدر ہے وہ دین کی. نہیں، یہی آیت پڑھ کے سناتا ہوں یہودی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. جب وہ یہودی آیت سناتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو یہ آیت بھی معلوم ہے، یہ آیت کا نزول کب ہوا یہ بھی معلوم، اس دن اس کا وہ کون سا دن تھا وہ بھی معلوم ہے. وہ حجۃ الوداع کا دن تھا. آپ فرماتے وہ حجۃ الوداع کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا. وہ یہ جب آیت اتری وہ حجۃ الوداع کا دن تھا اور اس دن جمعہ تھا. تو ہم سال میں ایک عید مناتے ہیں اور ہر جمعہ بھی عید مناتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے. جمعہ عید المومنین ہے، نہیں عید المومنین ہے، تو جمعہ بھی جو ہے نا ہم، آپ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ہم جمعے کو عید مناتے ہیں، ہر جمعہ ہمارے لیے عید المومنین ہے، اور ہم سال میں ایک بار حجۃ الوداع کے دن، یعنی جو آیت نازل ہوئی اس وقت بھی ہم عید کا دن مناتے ہیں. نہیں تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہودی کیا بول رہا کہ اس دن کو ہم عید کا مناتے، عید کا دن مناتے، اس دن کو ہم عید کا دن مناتے بول رہا یہودی. تو اتنی قدر ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن ہمارے پاس ہے قدر دین کی. ہم دین کو پچھے پوچھ ڈال دیے، پیچھے دین نہیں، دین کو چھوڑ دیے ہم. اور ہمارا مقصد ہے حیاتی دین ہے. دین دراصل مقصد ہے، منشا حق ہے. جاتے خبر میں وہی پوچھا جا رہا دین، لیکن آپ دین کو چھوڑ دیے. تمام کے تمام علوم حاصل کر رہے ہیں ہم. اور ایک حدیث ہے دین کی اہمیت، آج دین کی اہمیت دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آنے والے پروگرام میں دین شروع کریں گے. دین آخر ہے کیا، دین کے پاس، دین کا دراصل دین اللہ کے پاس ہے کیا، وہ دیکھیں گے. آج صرف دین کی اہمیت دیکھیں گے، کیا ہے دین کی اہمیت. صرف آج ہم کو دین کی اہمیت معلوم کرنا ہے کہ ایک تو اہمیت کیا ہے دین کی کہ اللہ کے پاس اگر نعمت ہے تو دین ہے، یہ ایک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد، عورت، عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. ہم پر فرض ہے یہ علم دین حاصل کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے متعلق کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے. خبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، اور جو خبر میں کامیاب اس کے آخرت کے تمام منازل کامیاب، اور جس کی خبر ناکام اس کے آخرت کے تمام منازل ناکام. اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالات پر ہی ہے. ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا. یہاں پر بھی دین فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رب اور نبی کی پہچان کب ہوتی؟ علم دین سے ہوئی ہوتی ہے. اس وقت وہاں پر دین پوچھ رہے ہیں، علم دین حاصل کرا، تیرا دین کیا ہے بتا، تیرا دین کیا ہے بتا، تیرا رب کون ہے بتا، تیرے نبی کون ہے بتا. یہ پہلی منزل ہے خبر ہماری. اور یہ منزل کو جو کامیاب کر لیا، آخرت کے اس کے تمام منازل، یعنی جب اٹھیں گا حشر کے میدان میں تو کوئی سایہ نہیں رہیں گا سوائے عرش کے سائے کے. نہیں، زمین، گزشتہ بھی بات آئی تھی ہمارے پاس کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر رہے گا. لوگ کھلیاں بنیزہ بھولے جائیں گے، کوئی آسرا نہیں رہیں گا وہاں پر، کوئی سہارا نہیں رہیں گا، کوئی سایہ نہیں رہیں گا. حشر کا میدان ایسا رہیں گا. تو جب انہیں، اگر جس کی خبر کامیاب ہے، جب انہیں اٹھیں گا، جب اٹھیں گے حشر خبر میں، جب اٹھیں گا حشر کے میدان میں تو عرش کے سائے کے نیچے رہیں گا. انہیں 50,000 سال کا دن رہیں گا وہ.
अर्श के साए के नीचे रहेंगे उन्हें, नहीं, जब उसका हिसाब व किताब होगा तो उसका नाम अमल सीधे हाथ में मिलेगा, जिसका नाम अमल सीधे हाथ में मिला वो जन्नती है, जिसका नाम अमल बाएं हाथ में मिला उन्हें दोज़खी है। जब उसका नाम अमल तोला जाएगा तो मीज़ान पर उसका पल्ला भारी रहेगा, नेकियों का पल्ला, मीज़ान पर नेकियों का पल्ला भारी रहेगा और उसके नाम अमल सीधे हाथ में दिए जाएंगे। और जब वो हौज़ कौसर पर पहुँचेगा तो उसको जामे कौसर नसीब होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक से। और जब उन्हें पुलसिरात पर गुजरेंगा तो पलक झपकने की देर में यानी पुलसिरात पार कर लेंगा। पुलसिरात क्या है? बाल से बारीक और तलवार से तेज़, और ऐसा वहाँ पर कैसा रहेगा, वहाँ पे शबे दैदूर रहेगा, यानी ऐसा अंधेरा रहेगा। यानी जब हम यानी पुलसिरात पर जब जाएंगे तो वहाँ पर कैसा रहेगा, धूप उजाला नहीं रहेगा, वहाँ पर अंधेरा रहेगा। शबे दैदूर बोलते हैं उसको, यानी एक हाथ हमारे को अपना हाथ तक नहीं दिखेगा, उतना अंधेरा रहेगा, उतनी काली रात रहेंगी। और तलवार से तेज़ और बाल से बारीक जैसा वो पुलसिरात का पुल रहेगा। नहीं, जब वो पुल पर पहुँचेगा तो पलक झपकने की उतनी देर में उन्हें पुलसिरात पार कर लेंगे। कब? ये खबर उसकी कामयाब होना, जिसकी खबर कामयाब उसके आखिर के इतने मनाजिल कामयाब हो जाएंगे, और जिसकी खबर नाकाम हो जाएंगी तो उसके आखिर के तमाम मनाजिल नाकाम रहेंगे। जब हशर के मैदान में उठेगा तो कैसा उठेगा उन्हें? नहीं, परेशान रहेगा अपने, यानी अपने जो गुनाहों में जैसो यानी उतने गुनाह रहेंगे, अपने ही पसीने में उन्हें यानी डुबकियाँ लगाते रहेंगे, इतना उन्हें परेशान रहेगा। तब हशर के मैदान में जब उठेगा कोई उसको साया नहीं मिलेगा, अर्श के साए के नीचे उसको जगह नहीं मिलेंगी। नहीं, परेशान 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 रहेगा। जब उसके नाम अमल तो ले जाएंगे तो उसका गुनाहों का पल्ला छूट जाएगा, नेकियों का पल्ला उठ जाएगा, और उसके नाम अमल बाएं हाथ में दे दिए जाएंगे। अब वहीं इसको मालूम था मैं दोज़खी हूँ बोल के, नहीं। फिर जब उन्हें हौज़ कौसर पहुँचेगा तो फरिश्ते उठा कर उसको बाहर पीछे फेंकते रहेंगे, नहीं, उसको पीछे फेंकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब दीन मिट रहा था ये अपने बीवी बच्चों में कारोबार तिजारत में पड़ा हुआ था, सिर्फ 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे नहीं निकाल सका दीन हासिल करने के लिए। जब मौका मिल रहा हमको यहाँ पर दीन हासिल करने के लिए, वक्त है, अल्लाह ताला हमको खानखा बना के दिया, कितना वक्त ले रहा अल्लाह ताला हमको दीन हासिल करने? सिर्फ 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कोई मायने नहीं रखता हमारी ज़िंदगी में। 8 दिन में हिसाब कर लेंगे, 1.5 घंटे कोई मायने नहीं रखता। हम देखे 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 खाली हंसी मजाक में टाइम पास में निकाल देते 1.5 घंटा, लेकिन ये 1.5 घंटा हम जो बैठे यहाँ पर, कल ये 1.5 घंटे की वजह से हमको हौज़ कौसर पर इंशाल्लाह जामे कौसर नसीब होगा हमको। नहीं, अल्लाह वाले दावा करते, अल्लाह ताला गारंटी देते, ये 1.5 घंटे के वसीले में 1.5 घंटा रहो, 2 घंटे रहो, 1 घंटा रहो, 10 मिनट भी रहने दो क्यों ना हो। नहीं नहीं, वो उसका वो जो वक्त जो हम यहाँ दे रहे हैं दीन की राह में, ठंडी छाँव में, नहीं, ठंडी छाँव में हम जो है ना इतना सुकून से दीन हासिल करें। हमारे ईमान यानी इतने कमज़ोर है हमारे ईमान, तो हमको अल्लाह ताला क्या करा, हमारे ईमान की कमज़ोरी देखकर हमारे को ठंडी छाँव में फ़ैन के नीचे, नहीं, बेहतरीन यानी फ़र्श पे बिठा के अल्लाह ताला अपना दीन हमको तक पहुँचा रहा। नहीं, हम उससे कोई आजमाइश नहीं ले रहा, ताला सिर्फ वक्त पूछ रहा अल्लाह ताला, सिर्फ 1.5 घंटा वक्त दियो मेरे दीन की खातिर। नहीं, हाजर अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या देखेंगे, आपका ईमान का जो क्या कैफियत थी, वादी गैर ज़रा में आपका ईमान कैसा था, अल्लाह ताला वहाँ पर इम्तिहान लिया। हमको ठंडी छाँव में सिर्फ घर में से निकल के खानखा में आने तक कितने इम्तिहान पूछ रहा अल्लाह ताला, सिर्फ घर से निकल के खानखा तक आने के लिए। लेकिन वहाँ पर हाजर अलैहिस्सलाम, नहीं, आपका ईमान कैसा था, वादी गैर ज़रा, जहाँ पर एक ज़िर्रू यानी कीड़ा चुमटी यानी एक मकोड़ा, वहाँ वो चीज़ तक वहाँ पर पनप नहीं सकती, वादी गैर ज़रा उसको बोलते। एक ज़िर्र एक जाए कोई कीड़ा तक नहीं पाल सकता वहाँ पे, वैसी जगह पे आप जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर आपको छोड़ के निकल गए, तो आप क्या बोले वहाँ पे? आपका ईमान कैसा था वहाँ पे? नहीं, कैसा ईमान था आपका? वैसा ईमान है आज हमारा है। वादी गैर ज़रा में जहाँ पे एक कीड़ा तक नहीं पनप सकता, वहाँ पर छोड़ के आप जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, तो आप क्या करें? वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिए। तो वाक़या तवील है, इंशाल्लाह यानी अपन इसको बाद में समझेंगे वाक़े को तफसील से। तो नहीं, इसका जब आप निकले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब आप वहाँ छोड़ के निकल रही तो आप पकड़ लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ। किधर पूछे आप कि हमको यहाँ पर छोड़ के जा रही, किसके भरोसे पे? हमको ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर, यहाँ पर कोई जानवर का बचना मुश्किल है, कीड़े पतंगे का बचना मुश्किल है, यहाँ पर हमको छोड़ के जा रही, किधर पूछे आप? हाथ पकड़ लिए। नहीं, किधर जा रहे हैं आप? किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं? किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं हमको? तो आप क्या कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो भी आप हाथ नहीं छोड़े। जब आप फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मैं तुमको अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो भी आप हाथ नहीं छोड़े। क्या पूछे? अपनी मर्जी से छोड़ रही या अल्लाह की मर्जी से छोड़ रही? क्या है? आप अपनी मर्जी से छोड़ रही या अल्लाह की मर्जी से छोड़ रही?
میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں فرمایا آپ، تو آپ ہاتھ چھوڑ دیے جاؤ. جب اللہ کی مرضی ہے تو اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے. دھوپ، کڑکتی ہوئی دھوپ، ریت، ہم 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتے وہ ریت پہ. وہی جگہ پر اللہ تعالیٰ آزما رہا حاضر علیہ السلام کو. نہیں، ایک خاتون سلف نازک، ایک شیرخوار بچہ چھوٹا سا بالکل، نہیں، کیسی آزمائش ہے اللہ کی. ویسی آزمائش میں اللہ کا ناشکرہ پنا نہیں کرے، آپ اللہ کا وہاں پر بھی شکر ادا کرے. اللہ نے اپنی آزمائش کے لیے مجھ کو چنا، اللہ میرا حاجت روا ہے. جب اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ مجھ کو رسوا نہیں کریں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ جائیے، اللہ میرا کفیل و کارساز ہے. ایسا ایمان تھا آپ کا، چھوڑ دیے وہاں پر. لیکن آج ہم صرف گھر سے نکل کے یہاں پر آنے کے لیے سوچ رہے ہیں، صرف 1.5 گھنٹے کے لیے. نہیں، دیکھو وہ کیفیت کیسی تھی. وہ ریت کا میدان، ہم ریت 5 منٹ ٹھہرے ہوں اس کے اوپر ہم نہیں ٹھہر سکتے. نہیں، پھر بھی وہاں پر اللہ سے امید لگا کے بیٹھے آپ. نہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتے ہیں. امید ہے اللہ سے، لیکن کوشش بھی ضروری ہے. کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن امید اللہ سے. ویسے امتحان میں آپ کامیاب ہے. ایک سلف نازک، ایک عورت، ایک خاتون. نہیں، خاتون کا جو اس سے پہلے مقام دیکھے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے خاتون کا. ایک وہ خاتون آج خانہ کعبہ دیکھو کیا عالم ہے آج. ایک خاتون کا جو ایمان تھا وہ آج ایمان دیکھو وہاں پر کیا مجموعہ ہے. وہاں پہ آج دیکھو ویسا کیسا ہے. نہیں، وہاں پر اللہ کیسا گھر بسایا وہ ایمان کی خاطر. نہیں، آج ہم 1.5 گھنٹے کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے سوچ رہے ہیں ہم. نہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بتا رہی تھی. نہیں، ہاں، تو حوض کوثر ہم اگر یہ دین پہ عمل کریں گے تو حوض کوثر پر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر نصیب ہوگا، ورنہ نہیں ہوں گا. نہیں، ورنہ نہیں ہوں گا. وہاں پر بھی ہماری ناکامی رہیں گی. پھر جب وہاں سے نکلیں گے، ہم جائیں گے پلسی رات پر، تو وہاں پہ شب دہدور اندھیرا، ایسا اندھیرا رہیں گا. ہمارا جیسا بات ہے یہ بھی کہ ایک ہاتھ ہم اپنا ہاتھ نہیں دکھیں گا ہم کو. نہیں، پھر وہاں جائیں گے تو 50,000 سال کا سفر ہے وہ پلسی رات کا. جب بڑھیں گے تو کیا ہوگا، وہ پلسی رات پر چڑھیں گے تو کٹ کر گریں گے نیچے، کٹ کر دلیں گے. 50 سال تک وہی رہیں گا. کب؟ خبر اگر ناکام رہیں گی تو. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اشارہ دے دیا ہم کو. اور جب جائیں گے پلسی رات جب پار کریں گے تو وہاں پہ دوزخ میں جائیں گے. یہ ہے کس کا ہے؟ یہ جس کی خبر ناکام ہے ان کا یہ حشر ہونے والا ہے. اور جس کی جس کی خبر کامیاب ہے ان کا حشر دیکھ لینا ہو. نہیں، ان کا حشر کیا ہے؟ جس کی خبر کامیاب ہو گئی ان کا حشر کیا ہے، اور جس کی خبر ناکام ہے ان کا حشر کیا ہے، دیکھ لینا ہو. اور یہ تمام کی تمام آخرت تمام منازل کا کامیابی کا دار و مدار صرف یہ خبر پر ہے. خبر کے 3 سوالات پر ہے، ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا. نہیں ہو گیا ٹائم؟ تو یہ 3 سوالات پہ ہم کو محنت کرنا ہے. نہیں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، اور جس کی خبر کامیاب اس کے آخرت کی تمام منازل کامیاب. اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار یہ 3 سوالات پر ہی ہے، ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا. یہ ہم کو جاننا ضروری ہے. نہیں، دین مکمل بھی ہوا تو ہم پر ہوا، اور علم دین حاصل کرنے کا حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیے. اور خبر میں جاتے تیرا دین کیا ہے یہ بھی ہم کو پوچھا رہے. تو یہ دیکھو، یہ چیزوں سے ہم کو کیا بات معلوم ہو رہی، دین کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور دین بولتے ہم اصل میں دین سمجھے نا. اصل میں ہر کوئی دین کو کیا سمجھ رہا، جو اپن ایک کام کرے وہ دین سمجھ رہے ہیں. نماز پڑھ لیے دین، روزہ رکھ لیے دین، فلاں کر دیا دین، فلاں کر دیا دین. یہ نہیں ہے. دین حقیقت میں کیا ہے؟ جو کام اللہ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے وہی دین ہوتا ہے. اگر اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے تو وہ دنیا ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو. مثال کے طور پر ابھی جو بات آئی، میں اگر جنت کے لیے نماز پڑھا تو دنیا ہو گئی. وہ کیوں؟ اخلاص ختم ہو گیا. نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، جنت کے لیے نہیں. اللہ جنت دیں گا ہم کو نماز کے ذریعے، مگر جنت کے لیے نماز پڑھنا نہیں ہے ہمارے کو. نہیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. کوئی بھی فیل رہنے دو، دین اور دنیا کا کوئی زیادہ، دین اور دنیا کے لیے ایسا کوئی زیادہ فرق نہیں. ہم کو دنیا بولتا ہم دنیا یعنی کاروبار تجارت کرنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ دنیا سمجھ رہی. اور کیا ہے دین؟ بولتا ہم کیا سمجھ رہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، جا کے جنگل میں بیٹھ کے خالی اللہ اللہ کرنا، یہ دین ہے. یہ ایسا نہیں ہے. دین سماج میں رہ کے دین پر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں آ کے نہیں بیٹھے، سماج میں رہ کے دین پہ عمل کرے. ہم کو بتائے بھی دین کیا ہے. سماج میں رہ کے آپ چھوڑ کے جنگل میں نہیں چلے گئے. نہیں، دین ہم کو سماج میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، گھر گھرستی کرتے ہوئے، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے دین سمجھنا ہے ہمارے کو. چھوڑنا نہیں ہے، نہ بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ کاروبار چھوڑنا ہے، نہ نوکری چھوڑنا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑنا ہے. اور بلکہ یہ تمام کے تمام چیزوں سے دین سمجھ میں آتا ہے ہمارے کو. اگر ہم جنگل میں جا کے بیٹھیں گے تو دین سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کو. ہم نوکری کریں گے تو نوکری میں دین ہے. ہم تجارت کریں گے، تجارت میں دین سیکھ سکتے ہیں. ہم گھر کے کام کاج میں شوہر کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی دین سمجھ سکتے ہیں. ہم
بیوی کی خدمت کر رہا ہے شوہر تو اس میں دین سمجھ سکتا، بچوں کی پرورش میں دین ہے، کاروبار میں دین ہے، گھر گرہستی میں دین ہے، گھر کا کام کرنے میں دین ہے. جنگل میں جا کے بیٹھ رہی، گھر چھوڑ دے کے 40 دن چلے آ رہی، 4 مہینے چلے آ رہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. گھر چھوڑ کے جو نکلا دین پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، وہ دین نہیں ہے. وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے نہیں، بیوی کے حقوق پورے کرتے ہوئے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتے ہوئے ساتھ رہے ہوئے دین پہ عمل کرنا ہے، وہ دین پہ عمل کرنا اللہ کو قابل قبول ہے. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جا کے بیٹھ جانے میں تو دین پہ، وہ دین نہیں ہے. اس میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا ہے. ہمارا مجاہدہ جبھی ہوتا نا، نہیں مجاہدہ جبھی ہوتا ہے ہم پر. تو لہٰذا دین کی اہمیت اتنی ہے ہمارے پاس، یعنی اللہ کے رسول کے پاس دین کی اہمیت یہ ہے. تو مرد ہم کو دین کا سوال، دین کے تعلق سے ہم کو جواب دینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ جو ہے سو یعنی ایک موقع دیا ہم کو یہاں پر خانقاہ میں، یہاں پہ حقیقی دین سمجھنے کے لیے. اور دین جو ہے نا ہر کوئی جو ہے سمجھ، حقیقت میں دین یہی ہے. کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. دین یہ ہے، اس کے اوپر جو عمل کر رہا وہ کامل دین پہ عمل کر رہا. صرف نماز کو لے رہا، روزے کو لے رہا، صرف اعمال کو لے رہا، وہ دین نہیں ہے. وہ نہیں، دین ادب سکھاتا ہے. دین ادب سکھاتا ہے، اور ادب سے ہی دین آتا ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پہلے ادب سکھاتے، دین نہیں سکھاتے، پہلے ادب. اور دین ایک اصل دین ہوتا ہے، ایک مشتمل دین ہوتا ہے. اصل دین کیا ہے؟ اصل دین 5 ہے اور مشتمل دین بھی 5 ہے. خالی سن لینا، آج سن کے بعد ختم کر دیں گے. اصل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. یہ اصل دین ہے، دین کی اصل ہے. حقیقت میں دین یہی ہے. اور مشتمل دین یہ دین میں شامل ہے، یہ دین نہیں ہے لیکن دین میں شامل ہے. کیا ہے؟ عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات، یہ مشتمل دین ہے. یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھنا. اس کی تشریح آنے والے پروگرام میں رکھیں گے، کیونکہ مشتمل دین بھی ضروری ہے. جس طرح گھڑے کے نیچے، نل کے نیچے گھڑا رکھے تو جو سوراخوں میں جو پانی نکل جا رہا تھا نا، وہ مشتمل دین ہے. وہ سوراخا مشتمل دین ہے، پانی دین ہے. نل میں سے جو پانی نکل رہا نا وہ دین ہے. نل میں سے جو پانی نکلتا ہے گھڑے میں گرتا ہے وہ دین ہے. لیکن وہ گھڑے میں اگر سوراخا ہیں وہ مشتمل دین ہے. وہ اصل وہ نہیں ہے، لیکن وہ سوراخا بند کرنا بھی اصل ہے. نہیں، جو بے ادب، جو جس کا عقیدہ خراب اس کا دین نکل جاتا. جس کا بے ادبی ہے، آداب نہیں ہے، اس کے پاس سے بھی دین نکل جاتا. جو عبادت نہیں کرتا ہے اس کے پاس سے بھی دین نکل جاتا ہے. جو معاملہ داری صحیح نہیں کرتا ہے اس کے پاس سے بھی دین نکل جاتا ہے. اور جو تعزیرات پہ عمل نہیں کرتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے وہ ملک میں کے قانون کی پابندی نہیں کرتا ہے تو بھی اس کے پاس سے دین نکل جاتا ہے. تو یہ 5 مشتمل دین ہے: عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات. یہ 5 کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اپن اصل دین پہ آئیں گے. لہذا آج کے حد تک اتنی بات رکھیں گے. آنے والے پروگرام میں مشتمل دین بھی سمجھتے ہوئے پھر اپنے کامل دین پر آئیں گے. یہ علم بہت وسیع علم ہے. یہ بہت علم ہے، بہت بڑا علم ہے. یہ عمر بسنے ہوتی ہے ہم کو. ایک عمر میں تو ہم پورے علم حاصل نہیں کر سکتے. اگر یہ علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہو جائیں گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شہید کا تو مقام ملیں گا. اگر وہ مکمل دین حاصل کر لیں گے تو دنیا سے غازی بن کے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ، یعنی دنیا پہ فتح کر کے جائیں گے، ہمارا مقصد حیات پورا کر کے جائیں گے. اگر نہیں ہوا سکا، اگر مکمل دین حاصل نہیں کر سکیں گے تو شہید کا تو مقام ملیں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یعنی ضائع نہ جائیں گا ہمارا وقت. یہ یا تو ہم مکمل دین حاصل کر لیں گے، یا دین حاصل کرتے کرتے اگر اللہ ہم کو موت دے دیں گا تو شہید کا مرتبہ تو ملے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.